آج ابہام بہرحال دور ہوا، لیکن بہت دیر ہوئی اس ابہام دور کرنے کو. ایک طرف آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف بالکل اینڈ ٹائم پہ ابہام دور ہو رہا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے. بہت دیر نہیں ہو گئی اس معاملے کو لے کر، ایک جانب چل رہا ہے دوسری جانب آ گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ سپریم کورٹ نے کیوں اتنا ٹائم لیا ہے. ہو سکتا ہے چھٹیاں بالکل آ رہی تھی تو اس بیسس پہ ہو، لیکن بہرحال جو بھی ہے میرے لحاظ سے یہ اتنا امپورٹنٹ ایشو تھا کہ جس پہ سپریم کورٹ کو 15 دن کے اندر اپنا تفصیلی فیصلہ دے دینا چاہیے تھا. اس قسم کی ڈیلیز جو ہوتی ہے نا، یہ جنرلی کسی بھی ادارے یا کسی بھی سسٹم کے لیے یہ اتنے امپورٹنٹ ایشو میں اتنے ڈیلے ہونے نہیں چاہیے، اصولاً نہیں ہونے چاہیے. اب بات آ جاتی ہے نمبر گیمز کی، لیکن اس سے پہلے بات آ جاتی ہے جی اس آئینی ترامیم کی. دیکھیں آپ یہ سوچ لیں، پاکستان میں سیریسنس آف لا میکنگ. اچھا، لا میکنگ میں بھی ایک ہوتا ہے جو سمپل ایکٹ ہوتا ہے جو کہ آپ عام طور پہ لا کہتے ہیں نا، جس کو بل ہم کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے آئینی ترمیم. آئینی ترمیم ایک قسم کا آپ یہ سمجھے کہ وہ ہر چیز کے لیے سب سے مین دل کا کردار ادا کرتی ہے. ان لوگوں نے ابھی تک اپنے ممبران کو بھی نہیں بتایا کہ اس کے اندر کیا ہے، سوائے 2-3 کے یا 3-4 لوگوں کے. آج سینٹ میں لیڈر آف دی ہاؤس جو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، جو کہ فورن منسٹر ہیں، اور پتہ نہیں کیا کون سی اور چیزیں ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو نہیں معلوم. اور یہ کل آئے گا، اور اگر آیا اور اگر فار ایگزامپل کل ان کے نمبر پورے تو یہ پاس ہو جائے گا. کیا پاکستان میں سوال اٹھتا ہے، کیا پاکستان میں ہم آئین اس طریقے سے لکھیں گے، چوری چھپے لکھیں گے؟ آئین تو وہ چیز ہے کہ جس کو لکھنے کے لیے، جس میں ترامیم لانے کے لیے آپ کے پاس کم از کم 2-3-4 مہینے اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور اس کو ہاؤس ایز اے فل ہاؤس کے لحاظ سے اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. کمیٹی سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ترمیم عدالتی اصلاحات کا وہ کہہ رہے ہیں، عدالتی پیکیج ہے، جوڈیشل پیکیج کا وہ بات کر رہے ہیں. اگر وہ یہ لے کر آتے، تصور کر لیتے ہیں، پی ٹی آئی پھر ساتھ ہوتی. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس میں ایک بل، مطلب اس میں ایک شک ہے جس میں مولانا صاحب بھی شاید انہوں نے ان کے کہنے پہ یہ ہے کہ آپ 4 ججز کے نام دے دیں اور اس کے ان 4 میں سے یا 5 میں سے ایک کو ہم کر لیں گے. ٹھیک ہے، اب فرض کر لیں سینئر موسٹ جو ہے، اس کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا، ہم لوگ 5ویں کو اوپر کرنا چاہتے ہیں، جو کہ اس وقت سننے میں آ رہا ہے کہ جو 5ویں نمبر کا جج ہے جس نے 2028 میں جو ہو جانا ہے، اس کا نام آ رہا ہے. اچھا، اتفاق کی بات ہے یہ ان 2 ججز میں سے جنہوں نے لکھا تھا کہ جو بینچ کا ڈیسیجن ہے اس کے خلاف بات کرو، یہ ان میں سے ایک ہے. اب میرا سوال اٹھتا ہے کہ جیسے ہم نے چیف آف آرمی سٹاف کی پوزیشن کو ایک کنٹروورشل بنا دیا ہے کہ میرا استحقاق ہے، میں آپ کو رکھتا ہوں، ان کو رکھتا ہوں، ان کو رکھتا ہوں، ان کو رکھتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ چاروں کے چاروں لیفٹیننٹ جنرلز ایٹ پار ہیں، لیکن ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی کسی کا میرٹ بہتر ہو، لیکن میں ان 4 میں سے ایک کو اٹھا لیتا ہوں. جو یہاں پہ آ کے ہوتا کیا ہے، یہاں پہ جس جج کو میں لے کر آنا چاہوں گا وہ obliged ہو جائے گا میرے سے. صحیح. اب وہاں پہ یہ ہو جائے گا، آپ سوچیں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس obliged ہو جائے کسی پولیٹیکل پارٹی سے جو اس کو لے کر آنا چاہتا ہے. اس کا مطلب ہے عدلیہ پھر ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ رہ نہیں سکتی. اس لیے اگر آپ نے سپریم کورٹ کو انڈیپینڈنٹ رکھنا ہے، چلو ہائی کورٹ کو نہیں بھی رکھتے، سپریم کورٹ کو کرنا ہے، تو آپ نے یہ ساری چھانٹی ہائی کورٹ کے لیول تک کر دینی ہے. پہلے جج کون انٹر ہو سکتا ہے ہائی کورٹ میں، پھر ہائی کورٹ کے ٹاپ کے 4 یا 5 یا 2 یا 3 ججز کو آپ اوپر لے کر جاؤ گے. آپ سب سے جونیئر کو نہیں لے کر جا سکتے. اگر سب سے جونیئر کو لے کر جاؤ گے جس نے ہائی کورٹ میں ٹائم نہیں گزارا، تو آج کل کے چیف جسٹس والا حال دیکھ لیں. انہوں نے ہائی کورٹ میں کوئی نہیں کہ وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ چل رہے، مطلب ڈائریکٹ چیف جسٹس بن گئے ہائی کورٹ کے، اور پھر وہاں تو وہ ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آ کے آپ اس میں فلٹرز لگائیں. ونس یو آر انٹو سپریم کورٹ، آپ اپنے ٹینیور کے لحاظ سے جائیں. یہ انڈیپینڈنس کے لیے بہت ضروری ہے ان مائی پرسنل اوپینین. آئی ایم ناٹ اے لائر، لیکن مجھے اتنا پتا ہے انتظامیہ کے لحاظ سے اگر آپ نے ان کو انڈیپینڈنٹ رکھنا ہے تو آپ ان کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتے. تو پھر آپ نے ان کو اسی طریقے سے رکھنا ہو سکتا ہے. سینیٹر صاحب کے ایک میکانزم بھی تو بنایا جا سکتا ہے، حکومت کے اختیارات کی بجائے
کسی کمیٹی کے اختیارات میں ہو, کسی چیز میں, تب بھی تو ہو سکتا ہے. نہیں کرنا نہیں چاہیے. آپ نے اگر اس ادارے کو انڈیپینڈنٹ رکھنا ہے اور اس ادارے کو باقی باہر کے انفلوئنسز سے چینج کرنا ہے. دیکھیں الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, وہاں پہ آپ ایک بندے کو رکھتے ہیں کسی نہ کسی پروسیس سے. وہ دیکھ لے پچھلے 50-60 سال سے کیا کر رہے ہیں الیکشن کمیشن. سارے الیکشنز ہم کبھی پیپلز پارٹی کو, کبھی نون لیگ کو, کبھی تحریک انصاف کو بلیم کرتے ہیں نا کہ انہوں نے, اصل میں تو دھاندلی الیکشن کمیشن کر رہے ہیں نا. اگر آر ٹی ایس بیٹھتا ہے, آر ٹی ایس الیکشن کمیشن نے بنایا ہے. اگر کوئی اور سسٹم بیٹھتا ہے, یہ اس دفعہ جو بھی ایم پی ایس سسٹم تھا, اگر وہ بیٹھا ہے تو الیکشن کمیشن کی وجہ سے تھا. اگر دھن میں کوئی چیز ہوئی تو الیکشن کمیشن کی وجہ سے ہوئی ہے. ساری چیزیں تو الیکشن کمیشن کر رہا ہے. تو یہ چیز ہو جاتی ہے. آپ نے اگر انڈیپینڈنٹ کرنا ہے اور ایسے جگہوں پہ کرنا ہے تو آپ نے وہاں پہ پروسیس ایسے کرنا ہے کہ گورنمنٹ کا انفلوئنس بیچ میں نہ رہے, صحیح, پولیٹیکل پارٹیز کا بیچ میں انفلوئنس نہ رہے. آپ نے وہاں پہ کرنا ہے. ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے 5 ججز ہوں, وہ 3 ججز کے پاس 5 یا 6 نام چلے جائیں, وہ ان میں سے کسی ایک کو پک کر لیں تاکہ انڈیپینڈنٹ ادارے انڈیپینڈنٹ رہے. آپ نے اس کو پولیٹیکل انٹرفیئرنس رہے ایک خاص لیول تک رہے, لیکن اس کے ٹاپ تک نہ جائے, ادھر سے پھر انفلوئنس آتا ہے. لیکن پھر یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنا جو بھی طریقہ کار ہے اس میں سیریسنس آ جائے, لیکن پارلیمان بھی تو ایک سپریم ادارہ ہے نا. آئین تو پارلیمان آپ لوگوں نے بنانا 9 اور 10 سپٹمبر کے بعد تو پارلیمان سپریم رہا ہی نہیں. تو نہیں ہے سپریم. اچھا, اگر سپریم ہوتا کس کی مجال تھی کہ اندر جا کے لوگوں کو وہاں سے پکڑے؟ یہ تو پہلے آپ کے دور میں نہیں, اس وقت لا نہیں تھا, اس وقت لا نہیں تھا. لا بنے جنوری 2023 میں. صحیح. تو اس سے پہلے تو غلط بات ہے, پر لا نہیں ہے. میں جاتا ہوں, آپ کو اریسٹ کرتا ہوں, آپ کہتے ہیں نہیں اریسٹ کر سکتے, میں کہوں گا بھائی جان کوئی لا نہیں ہے مجھے روکنے کا, میں جہاں مرضی سے جا کے کروں. اب لا ہے, اب جو ہوا ہے وہ اگینسٹ دا لا ہوا ہے. ڈو یو انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس؟ یہ مسئلہ ہے. اب جو پارلیمان ہے وہ سپریم نہیں ہے. آگے بولیے. نہیں تو اب پارلیمان سپریم ہے, پارلیمان سپریم نہیں اس ڈیبیٹ کے ساتھ, لیکن پارلیمان آئین تو بنا سکتا ہے, آئین کی ترمیم بھی کر سکتا ہے. دیکھیں نا اس وقت جو گورنمنٹ ہے, نہ ان کی ذہنیت سپریم ہے, نہ انہوں نے پارلیمان کو سپریم. اور پتہ ہے پارلیمان کے اوپر اٹیک کس نے کیا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ جا کے پولیس نے پکڑا نہیں, پرائم منسٹر نے کیا ہے. کیسے؟ یہ پولیس کس کے انڈر آتی ہے؟ وزیر داخلہ کے انڈر. وزیر داخلہ کس کے انڈر آتا ہے؟ وزیر اعظم کے انڈر آئے گا. تو پھر بغیر ان کے یہ چیز حرکت ہو سکتی ہے؟ اب آپ یہاں پہ فرض کریں, آپ یہاں کے وہ ہیں سی او ہیں, ان میں یہاں پہ کسی اور کو لا کے گیسٹ لا کے ادھر بٹھا سکتا ہے؟ اس طرح سے تو پھر آپ کے چیئرمین جو ہیں وہ بہت سے معاملات میں حکم دیتے ہی نہیں ہیں. نیچے کوئی بھی کچھ کر لیں تو پھر ان کا نام تو نہیں لیا جا سکتا کہ آپ کے چیئرمین نے یہ کہہ دیا. کوئی بھی غلط کام آپ کی پارٹی کے اندر کر دے, اگر چیئرمین کو دیکھیں نا, چیئرمین کو پتہ چل جائے کہ یہ ہوا ہے, چیئرمین اس بندے کو یوں نکال دیتا ہے یا اس ڈیسیجن کو یوں ریورس کر دیتا ہے. جب پرائم منسٹر کو, آپ نے ابھی تک کوئی بیان پرائم منسٹر کا دیکھا ہے اس کے بارے میں؟ نہیں, پرائم منسٹر. تو پھر اس کا مطلب ہے وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, اسی نے تو کروایا ہوا ہے. اور جی یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ, مجھے بات بتائیں میاں نواز شریف کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان کو irrelevant کر دیا ہے. ہو سکتا ہے وہ خود ریٹائر ہو کے بیٹھے نا. نواز شریف جو لندن سے یہاں آیا ہے, اتنی تقریر کی, کبوتر اڑائے, ان کے ہاتھوں سے انہوں نے طوطے اڑوا دیے, ان کو پتہ نہیں چلا. ان کی صاحبزادی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہیں, ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں, اس کو ایک نوالا دے دیا, اس کو نوالا دے دیا, یہ لو جھنجھنا. نہیں, اب یہ ضروری تھوڑی ہے, وہ ایک خاص ٹائم آتا ہے, لوگ ریٹائرڈ ہوتے ہیں, چیزوں میں ہوتے ہیں. پالیٹکس میں آج تک کون ریٹائر ہوا ہے؟ بہت سے لوگ ریٹائرڈ ہوئے ہیں. آپ کے صوبے میں آصف علی زرداری صاحب ریٹائر ہوئے ہیں؟ نہیں, آصف علی زرداری صاحب سمجھ رہے ہوں گے کہ ابھی ریٹائرمنٹ کا وقت نہیں ہے. آپ کا کیا مطلب ہے میاں نواز شریف, اگر میاں نواز شریف ریٹائر ہوتا ہے تو وہ اپنی پارٹی کی صدارت کے لیے الیکشن کیوں لڑتا ہے؟ اب وہ ہو سکتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی طرف چھوڑے نا, ڈونٹ ڈیفینڈ ہم, یو آر ناٹ ہیئر ٹو ڈیفینڈ ہم, ٹھیک ہے نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا, ہو سکتا ہے نا, یہ تو نون لیگ ہے. لیکن اچھا ایک چیز مجھے بتائیے کہ ابھی آپ کے جو فیصلہ ہوا اس پہ ہم ابہام کی بھی بات کر رہے تھے, دور ہو گیا. الیکشن کمیشن اب اس کے پاس پھر واپس آ گئی. الیکشن کمیشن کی ہم کچھ خبریں دیکھ رہے تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تحریری فیصلہ ہمیں موصول ہوگا, اس کے بعد اجلاس ہوگا, پھر ہم کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. اب آپ کے اراکین تمام کے تمام آپ کے ساتھ ہیں, انہوں نے حلف نامہ اپنا دے دیا. بالکل.
کوئی اب ایسا نہیں ہے سوائے ایک کے سوائے ایک کے. ہاں اچھا اس نے نہیں دیا ہوا. ایک کی گنجائش ابھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈزنٹ میک اے ڈائم آف اے ڈفرنس. ایک نمبر سے بھی اگر ووٹ پورا نہیں ہوتا سینٹ کے اندر میرے خیال میں نمبر ابھی تو ہو رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں مولانا صاحب دیکھیں آپ کے ساتھ اس وقت اختر مینگل صاحب کی پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف یہ مل کے ان کے پاس جو نمبرز ہیں ان کے پورے 33 نمبر ہیں, ان کے نمبرز پورے ہوتے ہی نہیں ہیں. 96 میں سے آپ 11 مائنس کر دو, 87 رہ کے 87 میں سے یہ مائنس کر دو, ختم ہو جاتی. ٹھیک ہے, ان کو چاہیے. تو اگر مولانا صاحب مل بھی جاتے ہیں ان کے ساتھ, جو کہ وہ نہیں ملیں گے, مل بھی جاتے تو ان کے نمبر پورے نہیں ہیں. تو اس بیسس پہ مجھے پتا ہے مولانا صاحب نہیں ملیں گے. کیوں؟ اگر وہ مل گئے تو وہ کیا ہے, کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس تو 12 آنے. میں آپ کو بات بتا دوں, ٹائم یہ آ گیا ہے, مولانا صاحب کو یہ ریئلائز ہو جائے گا اور ہو گیا ہے کہ اگر وہ میاں یہ پی ایم ایل این کے, یہ یاد رکھیں یہ منحوسیت کی نشانی ہے, اگر ان کے ساتھ مل گئے, جو پولیٹیکل پارٹی ان کے ساتھ ملی ہے وہ سوائے بدنام ہونے کے کچھ نہیں ہوا. اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ملی ہے بدنام ہوئی ہے, اگر الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملا ہے بدنام ہوا ہے, اگر کوئی چیف جسٹس ان کے ساتھ ملے گا بدنام ہوگا. مولانا فضل الرحمان بڑا عقل مند آدمی ہے جو اس نے ان سے اپنے آپ کو ان سے دور کر دیا ہے, اس کے اوپر جا رہے ہیں. آپ دیکھتے جائے گراف اوپر جا رہا ہے. تو پیپلز پارٹی گراف نیچے جا رہا ہے. بالکل بھی ساتھ نہیں ہوں گے اگر ان کے ساتھ تو ملاقاتیں, وزیر اعظم رات بھی گئے. جتنے رابطے تو ہر ایک کے ساتھ ہو سکتے ہیں نا, رابطے پرانے رابطے ہیں, پولیٹیشنز ہیں, اور مولانا فضل الرحمان صاحب تو ہماری طرح ہیں بھی نہیں نا, وہ تو ذرا اپنے آپ کو ذرا فلیکسیبل رکھتے ہیں بات کرنے کے لحاظ سے. ہم ذرا اسٹرکٹ, ہم کہتے ہیں یار ہم نے چوروں سے ہاتھ نہیں ملانا, وہ ملا لیتے چوروں سے ہاتھ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے یہ جج کر لیا کہ ان کے ساتھ نہیں جانا. اگر وہ چلے گئے, میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ان کے ہو سکتا ہے کہ جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ان کے بارے میں کہیں کہ سر آپ نے غلط کیا ہے.